بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود کو اہل مدینہ یعنی اہل اسلام سے مذاکرات کرنے کے لیے بھجوایا گیا۔ عروہ بن مسعود ایک بلند نگاہ، رعب و دبدبہ اور اعلیٰ منصب والی شخصیت کا حامل انسان تھا، جس کے بارے میں قریش مکہ کہا کرتے تھے کہ خدا کو اگر نبوت اتارنی ہی تھی تو عروہ کو نبی بناتا، نعوذ باللہ۔ یعنی عروہ بن مسعود ان کے نزدیک زیرک ترین انسان تھا۔ جب حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں نے آسمان کے نیچے کسی انسان کی عزت و تکریم کا یہ عجیب و غریب منظر اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ عروہ بن مسعود کے ان الفاظ کو محدثین نے جس انداز میں نقل کیا ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ عروہ نے واپس گروہ کفار میں جا کر یہ بتایا، اے قوم قریش، میں کسریٰ قیصر اور نجاشی یعنی شاہ فارس، شاہ روم اور شاہ حبشہ کے پاس ان کی حکومت میں گیا ہوں۔ باخدا میں نے ہرگز کوئی بادشاہ اپنی قوم میں اتنا محترم نہیں دیکھا جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں معزز ہیں۔ ایک روایت میں ہے، میں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے رفیق اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب علیہم رضوان اللہ اجمعین آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ تحقیق میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑے گی اور ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتی رہے گی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، عروہ بن مسعود کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ اجمعین وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے بے حد کوشش کرتے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وضو کا پانی نہ ملنے کے سبب لڑ پڑیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہن مبارک یعنی تھوک مبارک کا پانی ڈالتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اسے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہرے اور جسم پر ملتے اور اپنے آپ کو شرف والا پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بال جسد عطر سے جدا نہیں ہوتا تھا مگر اس کے حصول کے لیے جلدی کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خاموش رہتے اور از راہ تعظیم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ دوسری حدیث میں یوں ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ کرام آب وضو پر بے تابانہ دوڑتے، قریب تھا کہ آپس میں کٹ مریں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن مبارک ڈالتے یا کھنکارتے اسے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہرے اور بدنوں پر ملتے۔ سبحان اللہ۔ مدارج نبوت میں یہ بھی الفاظ ہیں، اے میری قوم، خدا کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھنکار تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی میں پڑتا ہے اور وہ فرط عقیدت سے اس کو اپنے چہرے اور اپنی کھال پر مل لیتا ہے، اور اگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی تعمیل کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں، اور وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کے دھون کو اس طرح لوٹتے ہیں گویا ان میں تلوار چل پڑے گی، اور وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر دیکھ نہیں سکتا۔ روایت ہے کہ یہ تعظیم والا واقعہ ہی بعد میں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی وجہ بنا۔
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حال میں حاضر ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنے سروں کو حرکت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ پرندہ اس جگہ بیٹھتا ہے جو ساکن ہو۔